نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم. قابل قدر اساتذہ کرام اور جامعہ حیدر کرار کے جیالے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے خیالات، آپ کی فکر، سوچ، آپ کا ذہن مرکز علوم نبوت، مرکز علوم قرآن، دارالعلوم دیوبند کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس مرکز اسلام نے جو دعویٰ کیا کہ یہ علوم قرآن کا مرکز ہے، علوم نبوت کا مرکز ہے، یہ ادارہ تحریک اسلام کے لیے خادم پیدا کرے گا، تو یہ اپنے دعویٰ میں کتنا سچا نکلا، اس کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہوں گا. سامعین گرامی، دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ایک انار کے درخت کے سایہ سے شروع ہوئی. دارالعلوم دیوبند نے ایک صدی میں 90,000 علماء حق تیار کیے ہیں. 165 ملکوں میں ان کے شاگرد ہیں. پورے ایشیا میں دارالعلوم دیوبند کی دینی، مذہبی، تالیفی، تصنیفی، تعلیمی، قومی، ملکی، ملی، اصلاحی اور فنی خدمات ہر شہر، ہر قصبہ، ہر دیہات میں دن رات مسلم ہے. جب ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برا جمان تھا، بدعات، رسومات، رواجات میں مبتلا انسان تھا، خرافات کا شکار انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، ہر کام غلط تھا، عقیدہ خام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، پریشانی تھی، ہر سو ویرانی تھی. جب علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، دریائے شور معبور کرایا گیا، حق کو لوگوں کا سر اڑایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما تھا، نقشہ الحفیظ والامان تھا. بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور زمیندار حکومت کے وفادار تھے، ملک کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، اعلیٰ عہدوں کے طلبگار تھے، اکثر عیار و مکار اور بیکار تھے، مناصب کے نشے میں سرشار تھے، مسلمان ذلیل و خوار تھے. قرآن کے نسخے جلائے گئے، اسلام کے نقشے مٹائے گئے، مجاہدوں پر مقدمے چلائے گئے، درختوں پر لٹکائے گئے. کالجوں کی تعلیم تھی، مسلمانوں میں نہ تنظیم تھی، نہ اسلامی تعلیم تھی، حق پرستوں کا گروہ برسر بیکار تھا، ہندوستان میدان کارزار تھا، سب سے بڑا دشمن انگریز تھا جو بڑا شر انگیز تھا. برادران اسلام، ایسے نازک موقع پر علماء حق نے انگریز کا ہر معاملہ میں مقابلہ کیا، لیکن جب ظاہری طور پر میدان کارزار میں انتہائی دشواریاں آئیں اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب میدان میں انگریز سے دو بدو مقابلہ مشکل ہو گیا، تو قاسم العلوم بالخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور اس کا مقصد وہ اس طرح بیان کرتے ہیں: میری خواہش ہے کہ دارالعلوم کا ہر تعلیم یافتہ انگریز کے محل میں شگاف کر دے، اور اس مدرسے کا ہر فیل یافتہ ثمرات کے لیے ظاہر قاتل بنے. انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں خواہ دارالعلوم بھی اینٹ سے اینٹ بچ جائے.
مگر انشاءاللہ تعالی جنگ ہر حالت میں جاری رہے گی۔ سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدبر، مناظر، معلم، مبلغ، مورخ، مدبر، مفکر، سیاستدان، صحافی، شاعر میں اختیار کیے، اور ہزاروں فقہاء، علماء، فضلاء، فصحاء، بلغاء، ادباء، صلحاء، اتقیاء، اذکیاء، اکابر شیوخ پیدا کیے۔ ویسے تو دارالعلوم دیوبند نے ہزارہ فرزند، ارجمند، سعادت مند سپوت پیدا کیے، مگر چند دل پسند اکابرین، بہترین بزرگ ترین کا تذکرہ ضروری ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ استاد العلماء، مفسر، محدث، سیاستدان تھے۔ محمود کی ہر صفت محمود تھی جو ان میں موجود تھی۔ ان کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل دید تھا، لائق تقلید تھا۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث، فقیہ، مناظر اسلام، عالم بعمل، کامل واکمل، فاضل و اجل تھے، جو وقت کے ابن قیم، ابن جوزی اور ابن حجر عسقلانی تھے۔ دنیا ان کو چلتے پھرتے کتب خانہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، دارالعلوم دیوبند کے جن سپوتوں کا اوپر ذکر کیا گیا، اگر ان کے کمالات اور صفات کا تذکرہ کیا جائے تو ہر ایک کے لیے ایک الگ تصنیف ہو سکتی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ دفتر کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے ہزارہ عربی مدارس و مکاتب پاک و ہند میں قائم کیے، جو تعلیمی تبلیغی کام برسر عام صبح شام ہر قدم ہر آن کر رہے ہیں۔ میرے غیور مسلمانوں، دارالعلوم دیوبند نے کے سپوت نے ہر میدان میں باطل کا مقابلہ کیا، ایک طرف تبلیغ کا کام کیا، ہزاروں عیسائی، ہندو اور مرزائیوں کو مسلمان کیے، تو دوسری جانب فتنہ مرزائیت، فتنہ عیسائیت، فتنہ رضا خانیت، فتنہ رافضیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شاعر کہتا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دین جلایا ہے، دیوبند کی تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرا ہر شاکار نرالا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہمارے جامعہ کے طالب علم محمد عثمان تھے، جو آپ حضرات کے سامنے اظہار خیالات کر رہے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس انداز سے، جس خوبی سے، وہ قابل دید ہے، ہر ایک شخص اس کو